बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने डिस्कस करना है अडयाला जेल में इमरान खान ने आज के एहतजाज के हवाले से क्या खसूसी पैगाम दिया है और नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी का इजलास तलब किया है क्या फैसले नवाज शरीफ करने जा रहे हैं। सदीक जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये अडयाला जेल से जो पैगाम है पार्टी रहनुमाओं के लिए, ये क्या है इसके अंदर? देखें, एक तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है एक पैगाम दे दिया और वो ये है कि इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन जो दूसरा साथ इमरान खान ने पैगाम दिया वो ये दिया है कि जो भी ग्राउंड पे नहीं है, जो भी सड़कों पे नहीं निकल रहा, जो भी स्टेशन नहीं कर रहा, जो भी एक्टिव नहीं है, उनकी लिस्टें बनाएं, इनको अगला टिकट नहीं मिलेगा। ये कैटेगोरिकल कह दिया। आज के दिन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पुलिस उधर भी पकड़ तकड़ में मसरूफ़ है, कंटेनर लगे हैं, इस्लामाबाद बंद है। और आज अगर पीटीआई बड़ी तादाद में निकल आती है तो जो एक पहले से एक हवा और फिज़ा बनी हुई है उसमें एक बड़ा उसका किरदार होगा। चीज़ें ज़ाहिर हवाओं का रुख बदल गया है और हवाओं का रुख बदल गया है और तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं और इसमें ये चीज़ बहुत किरदार अदा करेगी अगर पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं तो। अच्छा, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई जो है ना, अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है इनकी लीडरशिप, लेकिन असल में ना आम आदमी को कनेक्ट करना होगा दो चीज़ों के साथ। एक तो ज़ाहिर इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, हर आदमी पाकिस्तान में ये बात समझता है कि इमरान खान ही लास्ट होप हैं, लेकिन उसके साथ जब लोगों को ये बताया जाएगा कि आपके बिजली के बिलों के लिए निकल रहे हैं, गैस के बिलों के लिए निकल रहे हैं, महंगाई के लिए निकल रहे हैं, आपके रोज़गार के लिए निकल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा उनका एक बढ़ता है एक रुझान। ये चीज़ तो ये जो टिकट देने की बात खान साहब ने की है, खान साहब को इलेक्शंस को क्या बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं? खान साहब का ख्याल यह है कि मैक्सिमम 5 साढ़े 5 माह ये असम्बली और चलेगी, क्योंकि खान साहब के सामने जब खान साहब को बताया गया कि फ़लाँ भी मखसूस नशस्त पे खातून आना चाह रही है, फ़लाँ भी आना चाह रही है, फ़लाँ को भी रिकमेंड किया गया, फ़लाँ को भी रिकमेंड किया गया, तो खान साहब ने कहा कि खान साहब के जहन में ये है कि बहुत सी ख़वातीन जिनका शायद लोग एक्सपेक्ट करते हों या ख्वाहिश करते हों कि उनका नाम होना चाहिए मखसूस नशस्तों की लिस्ट में, शायद उनका नाम ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब, मुझे जो लगता है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम वो अभी उनको एडजस्ट कर दें 5 साढ़े 5 माह के लिए, ताकि वो भुगत जाएं, और बहुत से नाम जो शायद होने चाहिए उनको इमरान खान, ये है कि इमरान खान कहते हैं कि आगे हम हुकूमत में आ रहे हैं तो फिर हम जो है वो उनको एडजस्ट करेंगे। तो ये खान साहब मतलब अच्छा, मैंने ज़ाहिर नवाज शरीफ मेन जो मेरा मुद्दा है वो नवाज शरीफ साहब का है कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप इतनी उम्मीद जो है हमारे नाज़रीन को दिला रहे हैं कि शायद हवाओं का रुख भी बदल गया है और इमरान खान जो हैं वो 5 महीने में इलेक्शन भी देख रहे हैं? क्या रीजनिंग क्या है? मैं आपको आके कहूँ कि जो है ना कि असद चौधरी साहब, कुछ देर बाद ना आप देखेंगे कि जो गाड़ी आगे गई थी ना, इस रोड पे गई थी, ये अभी वापस आएगी और ये इस रास्ते पे जाएगी। मैं क्यों ये बात कहूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी जिस तरफ गई है ना, तो आगे ये बंद गली है, आगे रास्ते कोई नहीं है, इसने वापस आना है, उसने इस गाड़ी ने मंजिल पे पहुँचना है, तो इसने वापस आना है और इसने ये रोड लेना है। तो अब आप मुझे बाद में ये कहेंगे कि यार तुम्हें कैसे पता था कि गाड़ी वापस आएगी? भाई मुझे पता है ना कि गाड़ी आगे जाएगी, आगे बंद गली है। देखें असद चौधरी साहब, मैं 34 मिनट की एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने 50 से ज़्यादा इश्यूज़ बताए हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इश्यूज़ कौन कौन से हैं, और उन 50 से ज़्यादा इश्यूज़ में से 95% इश्यूज़ हैं सिर्फ इमरान खान से लड़ाई की वजह से। देखें, मैं जितने इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, इकोनॉमी के हों, इंटरनेशनल हों, अनसर्टेनिटी हो, बलूचिस्तान में जो धरना चल रहा है, बन्नू में जो सूरत हाल हुई, AJK में जो सूरत हाल हुई, GB में जो सूरत हाल है, कच्चे के जो डाकू हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तबाही है, बर्बारी है, मायूसी है, अंधेरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अदम एतमाद है, रियल स्टेट बैठ गया है, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दिया है, गैस के बिलों ने कमर तोड़ दिया है, इलाज लोग करवा नहीं पा रहे, तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गले काट रहे हैं। इस सब के होते हुए अगर इदारे ये समझते हैं कि अभी भी हमने इमरान खान के साथ स्कोर सेटल करना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो नहीं बढ़ा सकते ना, बढ़ा नहीं सकते ना। आपकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं तो आप नहीं लड़ सकते ना, आप नहीं लड़ सकते। अब जब आपकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं और आप नहीं फायर कर सकते, तो आप क्या चाहेंगे कि अभी भी आप ये डराते रहें कि नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और तब पता चले कि जब आप पे अटैक हो जाए या आपको शिकस्त हो जाए। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया ना, इस वक्त आप इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते और ये मुल्क के हक में नहीं है। देखें, ये मुल्क जो है ना, इसके जो 25 करोड़ लोग हैं ना, इन 25 करोड़ लोग ये डिज़र्व नहीं करते, भाइयों के गले काट रहे हैं ये, सॉरी मैं इस बात में, ये 25 करोड़ लोग ये डिज़र्व नहीं करते कि चंद लोगों की अनाओं की भीड़ चढ़ा दिया जाए। यहाँ से आगे लड़ाई इमरान खान के साथ आप नहीं लड़ सकते। अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं। अदालतों ने ये तय कर लिया है, अदालतों ने ये तय कर लिया है कि इक़्तिदार पीटीआई को दिलवाना है। अब आप कहेंगे यार तुम क्या अजीब बात कर रहे हो कि इक़्तिदार पीटीआई को दिलवाना है। इसलिए नहीं कि वो जज इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं कि वो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं। जजेस ये समझते हैं कि इस मुल्क में, वो भी तो इस मुल्क में उनका भी है ना। मुझे एक जज ने कहा, उन्होंने कहा कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा,
انہوں نے کہا جب میں نے جمشید دستی کی ویڈیو دیکھی نا, وہ جو جمشید دستی نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا, روئے تھے, تو کہتے ہیں میں کانپ اٹھا, میں کہتا تھا میں ریزائن کر دوں, کیا فائدہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا نا, مطلب کہ یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر. سر ان کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. جوڈیشری جس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے تو اب تو بالکل ناممکنات میں سے اس لڑائی کو آگے بڑھانا. میں سوال جو کرنے والا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدلا ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کے بعد عدالتوں سے عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں چونکہ عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں تو ہواؤں کا رخ بدل گیا؟ عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہواؤں کا رخ بدلا ہے. اس وقت جو ججز ہیں نا, یہ بات ذہن میں کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ نا کہ اگر کسی کے بھی حق میں فیصلے آنے لگ جائیں تو اس کا الزام یہی لگتا ہے کہ اس کی ڈیل ہو گئی ہے, اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, یا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں اس میں ہواؤں کا تعلق نہیں ہے, بلکہ فیصلے آنے کے بعد ہواؤں کا رخ بدلا ہے. ان فیصلوں کی وجہ سے ہواؤں کا رخ بدلا ہے. دیکھیں یہ جو ججز ہیں, آپ اگر کسی جج کے بیڈ روم میں کیمرے لگائیں گے, آپ اس کے اس کمرے میں کیمرے لگائیں گے جہاں اس کی بہن اور بہنوئی رہتے رہے ہیں, تو پھر ختم ہو گئی نا. نواز شریف صاحب نے پارٹی اجلاس بلایا ہے, کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ کے بھی اس قسم کی گفتگو کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکہ دیا گیا ہے. مختلف صحافیوں سے بھی انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے. ایک تو نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں, اور جو پارٹی کا اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے کیا ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ ادارے جو ہے نا انہوں نے بہت کمپرومائز کیا ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک آڈیو پہنچی اداروں تک, وہ آڈیو تھی اسحاق ڈار صاحب کی, اور اس آڈیو میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں, ایک اہم شخصیت کا نام لے کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میری پیٹھ میں اس شخصیت نے چھرا گھونپا ہے, اور وہ بڑی مشکل سے گھونٹ بھرا تھا. اچھا, وہ بتایا جاتا ہے بہت ڈیمیجنگ گفتگو تھی, بہت سخت گفتگو تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ان دنوں میں اسحاق ڈار صاحب کے بھی زخم تازہ تھے, وہ نگران وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, پھر میاں صاحب ساتھ جو ہے وہ پھر میاں صاحب وزیر اعظم بھی نہ بن سکے, تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے میاں صاحب کے, اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے گھونپا ہے جس پہ میں نے احسان کیا اور اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. ٹھیک ہے, لیکن ادارے اس کو پی گئے. ادارے اس لیے پی گئے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. اب ادارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, میری اسیسمنٹ ہے کہ یار ہم لڑائی کو جہاں پہ لے گئے ہیں 24 گھنٹے ہم اور کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے, معیشت چل نہیں رہی, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, لوگ گالیاں ہمیں دے رہے ہیں ہر چیز پہ, جو بندہ دہی لینے جاتا ہے وہ بھی اداروں کو گالیاں دیتا ہے, ان کی نااہلی کی گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں. اور پھر اداروں کی جو عمران خان کے ساتھ لڑائی ہے اس میں اس حکومت کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. یعنی اداروں نے اگر پریس کانفرنس کروانی ہے چابی والے کھلونوں اور کھلونیوں سے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی انہوں نے لکھ کے دینی ہے پریس کانفرنس. ٹی وی چینلز کو انہوں نے کہنا ہے کہ اس کھلونے کو لائیو دکھاؤ, ٹھیک ہے, ٹویٹر انہوں نے لکھ کے دینی ہے. تو پھر بھائی جان پھر کیا ہو گیا ہے؟ لہٰذا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ادارے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ ججوں سے لڑیں, آپ سوشل میڈیا سے لڑیں, آپ عوام سے لڑیں, آپ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں سے لڑیں, آپ کے پی کی حکومت سے لڑیں, آپ بلوچستان والوں سے لڑیں, آپ اے جے کے والوں سے لڑیں, آپ جی بی والوں سے لڑیں, ان ساروں سے لڑائی کے بجائے ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ عمران خان ایک ریالٹی ہے. اگر پاکستان کے کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں تو ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جو بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے, جو یہ ظلم دیکھ رہا ہے, جبر تشدد دیکھ رہا ہے, وہ عمران خان کا ووٹر ہے. لوگ ہمیں ملتے ہیں اور آگے میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں. میں ظاہر ہے اداروں کے لوگوں سے ملاقات کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, جیسے آپ کہیں جاتے ہیں, کوئی بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ان سے متعلقہ لوگ عدالتوں میں آتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیسز میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے ایک دن ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں اس وقت آپ کے حوالے سے سینٹیمنٹس جو ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس رپورٹ ٹھیک آتی یا نہیں آتی گراؤنڈ سے. میں نے کہا میں عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک کیس ہونا تھا تو اس کے لیے وہ لوگ آئے بیٹھے تھے. میں نے کہا ایک کام آپ کریں, ابھی تو اچانک حادثاتی طور پہ ہم یہاں پہ اسلام آبادی کورٹ میں ملے ہیں نا, کورٹ روم میں. میں نے کہا آپ یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے ٹرسٹ وردی بندہ ہوگا نا جس پہ سب سے زیادہ آپ کو اعتماد ہوگا. میں نے کہا ہوگا, کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا ابھی اس کو میرے ساتھ نکالیں, میرے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھائیں, مجھے میرے ساتھ تو چلے راجہ بازار, کسی پنڈی کے بازار یا کسی بیکورڈ ایریا کے بازار میں لے جائے. وہاں مجھے دیکھ کے اگر 5 بندے پہچانے گے نا یہ صدیق جان ہے, تو مجھے 5 بندے مل کے اور ان میں سے 4 کہیں گے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے, تمہیں ادارے قتل کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ سینٹیمنٹس ہیں آپ کے بارے میں لوگ ایسا سوچنے لگے, یہ آپ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بس کر دیں, نہ کریں ایسے, اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں. اور یا دیکھیں اسد چودھری صاحب کو اداروں کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ کہیں کہ وہ اس چیز کو چینج کر دیں گے نا, عمران خان کی محبت کم کر دیں گے, نون لیگ کی محبت. سر لوگوں کے خون میں شامل ہو چکی ہے ان کی نفرت. یہ جو شریف خان, سن لیں اس کی وجہ کیا ہے.
ان کی نفرت کیوں لوگوں کے خون میں شامل ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اسد چودھری صاحب، پہلے لوگوں کو یہ تھا کہ آج یہ ملک جہاں تک پہنچا ہے اس کے ذمہ دار، مطلب 2018 تک لوگوں کو تھا کہ یہ ذمہ دار ہیں، اس لیے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان اقتدار میں آیا، کووڈ کی وجہ سے مہنگائی بڑی، چیزیں ہوئی، انہوں نے جھوٹ بولا، لوگوں کو لگا شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول کے حکومت گرا کے یہ آئے. جیسے حکومت گرا کے یہ آئے، انہوں نے جو پھر اس ملک کے ساتھ کیا، پھر ان کے نگرانوں نے جو ملک کے ساتھ، پھر انہوں نے تیسری بار اب جو آگے کیا ہے، یعنی پہلے پی ٹی ایم حکومت، نگران، اور اب یہ حکومت. لوگ میں کہتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کی گھٹی میں انہوں نے شامل کر دیا ہے، ان کی گھٹی میں شامل کر دیا ہے. ان کو بتا رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو جو ابھی بول نہیں سکتے ان کو بھی ویڈیو ظلم کی دکھا رہے ہیں. یاد رکھنا یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، تو یہ چیزیں ٹھیک تو نہیں ہیں. لہٰذا اسد چودھری صاحب، نواز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا، اور نواز شریف صاحب جو نے جو اجلاس بلایا ہے اس میں وہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آیا ہم ویٹ کریں کہ عدالتوں سے ٹریبونلز کے فیصلے آئیں اور ہماری حکومت اس کے نتیجے میں چلی جائے، یا یہ ہے کہ شہباز شریف ریزائن کر دیں، مریم نواز ریزائن کر دیں، یا صرف شہباز شریف ریزائن کر دیں؟ مطلب اگر حکومت ہم خود چھوڑتے ہیں تو اس کا ہمیں گین کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اور اگر ہم حکومت جو ہے وہ خود نہیں چھوڑتے اور ہماری عدالتوں سے گرایا جاتا ہے تو کیا ہمیں پھر بیانیہ مل جائے گا؟ مجھے کیوں نکالا ٹائم یہ ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ نے اگر یہ کرنا ہے، چاہے وہ حکومت چھوڑنی ہے یا انہوں نے کوئی طے کر لیا کہ اب ہماری حکومت گرے لیکن ہم نے کچھ چیزیں کرنی ہیں، تو اس سے پہلے پھر میاں صاحب جو ہے وہ لندن چلے جائیں گے. میاں صاحب کو سیکیور کیا جائے گا کیونکہ لیکن وہ تو کشتیاں جلا کے پاکستان آ گئے ہیں، کبوتر شبوتر نکالنے کے بعد سے پاکستان میں. میاں صاحب جو ہے وہ میاں صاحب لندن چلے جائیں گے. اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی پھر کچھ لوگ اور لندن چلے جائیں گے، ساری واردات وہاں سے ہوگی، سارا کھیل وہاں سے کھیلا جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ سرتاپا وہ سرتاپا جو ہے نا کرپشن میں یہ تر ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اینکی پھینکی کی تو رگڑا لگے گا. ایک ہفتے کے اندر میاں صاحب اندر ہوں گے. آپ ظاہر ہے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، عدالتی میٹرز ظاہر بڑے شد و مد سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کب تک آپ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ بنی گال آنے پہ تو نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، کہ سب جیل قرار دے دیا جائے اور بنی گال آپ آ جائیں، اس پہ ابھی تک عمران خان نہیں مان رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو وہاں سے گاڑی میں بٹھایا جائے، بختر بند گاڑی میں، کہ آپ کو لاہور لے کے جا رہے ہیں، پتہ چلے کہ اچانک جب وہ کہیں آ جائیں خان صاحب اوپر نکل کے دیکھیں تو پتہ چلے تو بنی گال آ گئے، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ جی خان صاحب یہ، اور پھر عدالتوں کو بھی بتا دی جائے کہ گاڑی بھی ٹکرا گئی تھی اور الرٹ بھی پہلے 2 بار وہ خطرہ ہے تو اس لیے ان کو شفٹ کیا ہے، تو مہربانی کریں. میں نے اسد چودھری صاحب یہ بات بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کا 2020 شروع ہو گیا ہے. میں جو عمران خان کی، یعنی اگر تو وہ آج، میں عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں اگست کے اینڈ تک، یا بہت زیادہ تو 15 سپٹمبر تک میں عمران خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.